کو تعلیم دی، قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی تعلیم دی، آپ جس کو آپ تعلیم دیا ہے جب تک وہ رہے گا وہ کسی اور کو پڑھائے گا، ہر ایک کو ثواب ملتا رہے گا۔ خبردار اور پھیلایا، اگر آپ کو علم نہیں تھا، اگر آپ جاہل تھے تو آپ ایسے علماء کرام جن کی جو حق بولتے ہیں، یہ زمانہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، یہ زمانہ موبائل کا زمانہ ہے، ان کی تقریروں کو نشر کیجیے، بھلائیے علماء کرام کی تقریروں کو، یا اللہ نے پیسہ دیا ہے، دولت دیا ہے تو اچھی کتابیں ہوتی ہیں، وہ کتابوں کو خریدیے، لوگوں کو تقسیم کیجیے، جہاں جہاں تک آپ کتاب جائے گی، جہاں جہاں لوگ کتاب کو پڑھیں گے، ہر کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، ثواب آپ کو بنے ملتا رہے گا۔ یا آپ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اچھے اچھے عالموں کو سے بات کیجیے، جو کتاب لکھوائیے، اس کو اپنے قیمت سے، اپنے پیسے سے اس کو جو ہے چھپائیے، اب اس کو فری لوگوں کو بانٹیے، جہاں جہاں تک کتاب جائے گی، لوگ جہاں تک پڑھیں گے، ہر کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ سنو، پہلا عمل اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، وہ کہا من علم و نشر، جس نے قرآن کو سیکھا، دین کو سیکھا، اسلام کو سیکھا، حق بات کو سیکھا، نشر اور تبلیغ کے لوگ پہنچایا، اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اے لوگوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ محبوب ہو جاؤ، آپ چاہتے ہو کہ آپ کو مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے تو آپ جو ہے دین کی تعلیم خود حاصل کیجیے، لوگ تبلیغ، لوگ نشریات کی، لوگ پھیلائیے، ثواب ملتا رہے گا۔ کہا دوسرا کام جس کا ثواب ملتا رہتا ہے، کہا مظہرا اجرا ہو، اگر کسی نے آپ غلط کیا ہے، اپنی زندگی کے اندر آپ کوئی نہر کھدوا دیجئے، اس کو جاری کر دیجئے، یا پھر آپ کنواں کھدوا دیجئے، اور جب تک یہ کنواں رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ کام دونوں کا ہے، اگر ہم خود چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر جو ہے کنواں کھدوا دیتے ہیں، جب تک کنواں رہے گا وہ ثواب میں رہے گا۔ یہ زمانہ کنواں کا نہیں ہے، یہ زمانہ ہینڈ پائپ کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مردے کے نام سب سے اچھا کام تو کیا جانا چاہیے، یہ کام ہے کہ آپ مردے کے نام سے ایک کنواں کھدوا دیجئے یا پھر ہینڈ پائپ کھدوا دیجئے، جب تک یہ ہینڈ پائپ رہے گا لوگ اسے شراب رہے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ ثواب جو ہے صدقہ جاریہ میں ثواب کیا آتا ہے، یہ نہر بھی، یہ کنواں بھی، یہ ہینڈ پائپ بھی صدقہ جاریہ میں ثواب کیا آتا ہے، تو آپ اس کام کیجیے۔ اس طرح فرماتے ہیں غرض نخلن، اگر کیا کسی نے کوئی کھجور لگا دیا، ہمارا کھجور کا نمبر علاقہ جو آم کا ہے، کوئی آم کا پیڑ لگوا دیجئے، آم باغیچہ لگوا دیجئے، جب تک یہ آم کا پیڑ رہے گا لوگ وہاں بیٹھیں گے، لوگ اس کا پھل کھائیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ یہ آم کا پیڑ ایسا نہیں ہے کہ آپ سوکھ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایک لمبا رہتا ہے، لوگ جو 100 سال پیڑ رہا کرتا ہے، اور اس پیڑ لگا دیجئے، جب تک یہ پیڑ رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کچھ جہاں تہاں پیڑ لگوا دیں۔ اللہ نے پیسے دیے ہیں، دولت دیے ہیں، اس کو اچھے کام میں خرچ کیجیے، سب کے ثواب ملتا رہے گا۔ تو کہا درسن نخلن، پھر فرمایا تیسرا کا چوتھا عمل اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، کہا ورثہ مصحفن، اگر کسی آدمی نے کوئی مصحف چھوڑا، وہ آدمی مرنے والا، کوئی آدمی مر رہا ہے، اپنے پیچھے قرآن چھوڑ رہا ہے۔ ہم تو آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیچھے زمین چھوڑتے ہیں، جائیداد چھوڑتے ہیں، باغ چھوڑتے ہیں، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو قرآن چھوڑتا ہو اپنے پیچھے؟ جس کے لیے کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ تو مال زیادہ کرتے ہیں کہ یہ مال لوگ جیسے باپ مرتا ہے کہ ہمارا یہاں جو زیادہ کرتے ہیں میراث کے لیے، کیا کوئی ایسا بھی، کوئی ایسی بھی اولاد ہے جس بات زیادہ کیا ہو کہ کیا میرے بعد قرآن چھوڑا ہے؟ کوئی ایسی اولاد بھی ہے؟ اب فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر کسی نے کوئی قرآن کو چھوڑا ہے تو جب تک قرآن رہے گا، قرآن تو بھی رہا کرتا ہے،
لوگ اس کو پڑھا کرتے ہیں تو ثواب اس کا بنتا رہے گا۔ اس کا دو مطلب یہ ہے کہ کوئی کتاب کو قرآن خرید کر لایا اب گھر میں چھوڑ دیا، اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ عالم تھا، وہ اہل علم تھا، وہ تو قرآن کا ترجمہ لکھا، تفسیر لکھا، اپنے پیچھے چھوڑ دیا، جب دیکھتے قرآن رہے گا تو ثواب بنتا رہے گا۔